قانون صاحب اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کا فیکٹر ہے میں چاہتی ہوں اس پہ آپ بھی ضرور ہمیں بتائیں کہ خبریں گردش میں ہوئیں کہ خان صاحب تک کوئی پیغام پہنچایا ہے کہ اگر وہ گارنٹی دیں تو کچھ چیزوں کی تحقیقات نہیں کریں گے وہ یا ان سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو پھر شاید معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں. جنرلی اٹ از بلیوڈ. عام طور پہ بارسوخ ذرائع جو ہیں قابل اعتبار وہ یہ کہتے ہیں, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا, جو کچھ قابل فہم نظر آتا ہے, وہ ارشد شریف کی انویسٹیگیشن نہیں ہوگی, رجیم چینج کی نہیں ہوگی, اور نواز شریف صاحب کو معافی ملے گی, اور جو کچھ ہو چکا ہے اس اثناء میں اس کو یعنی برقرار رکھا جائے گا. تو ارشد شریف کے معاملے میں تو ہماری معلومات یہ ہیں کہ انہوں نے کہا میرے کیا تعلق ہے اس بات سے, اس کے خاندان کے پاس جائیں, باقی چیزوں پہ وہ ایگری نہیں کرتے. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر آدمی الگ ہوتا ہے, اس کا ایک مزاج ہوتا ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو ڈرا لیں گے, ڈرے گا تو وہ نہیں. میں نے زندگی کے 15 سال بہت قربت میں اس کے ساتھ گزارے ہیں, اس کے بعد بھی رابطہ رہا ہے. تو جیسے سب اخبار میں بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا رہا ہوں, پھر بھی کچھ نہ کچھ میری ملاقات مہینے میں ایک آدھ تو ہو ہی جاتی ہے, اور کچھ نہ کچھ دل کی بات وہ بتا بھی دیتے ہیں. وہ دیکھیے وہ مرنا گوارا کر لے گا. جب کسی آدمی پہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی آنکھوں میں, اس کے چہرے پہ, اس کی باڈی لینگویج میں خوف کی کوئی جھلک نظر آتی ہے. عمران خان میں نہیں نظر آئی, یہی اس کا سب سے سٹرانگ پوائنٹ ہے, ذرا سا بھی فرق نہیں تھا. لیکن ہم تو باڈی لینگویج دیکھتے ہیں, بیانات سے کیا ہے, بیانات میں تو ہر آدمی ولی اللہ بھی ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی ہوتا ہے, ہر آدمی بہادر بھی ہوتا ہے. آدمی کے عمل سے پتہ چلتا ہے نا. اس کے بعد اس نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا. میں جنرل صاحب کا اندیشہ اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے اس میں ہزاروں بہت انتھوزیاسٹک لوگ ہیں. مجھے اس میں کوئی, میرا اندازہ یہ ہے, دیکھیے نا, ایک تو یقین کے ساتھ تو غیب تو اللہ جانتا ہے نا, آنے والے کل کے بارے میں آپ بعض چیزوں پہ دعویٰ نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ہزاروں آدمی جیل جانے کے لیے تیار ہوں گے, اور جب وہ جیل چلے جائیں گے تو انہیں پتہ چلے گا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یعنی آدمی کو بخار ہو جاتا ہے, گلا خراب ہو جاتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, وہ 5 آدمی اتنے بھی نہیں ہوتی. اور جب جیل میں بڑی تعداد میں لوگ جاتے ہیں تو جیل کی انتظامیہ بے بس ہوتی ہے. دیکھیے مریم نے کیا کہا, محترمہ مریم نواز نے اور رانا سلام نے, وہ خوف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے ہم آپ کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کریں گے. وہ کہیں گے, وہ دیکھیں نا سانپ, اگر فوج نے یہ سانپ پالا تھا تو فوج اس سے پہلے نواز شریف جیسا ایک سانپ بھی پال چکی ہے, اور بھٹو کو بھی پال چکی ہے ایجنسیاں. یہ تو اپنا عمران خان نے تو ووٹ لیے تھے, نواز شریف کے کون سے ووٹ تھے 85 میں, ایک ووٹ بھی نہیں تھا. اور 90 میں پوری ایجنسیاں, ہم تو پالیٹکس جرنلزم میں تھے, پوری ایجنسیاں پوری قوت کے ساتھ اور فوج ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی. سب کو معلوم ہے, ساری تفصیلات میں معلوم ہے. اسامہ بن لادن نے پیسے بھی بھیجے تھے. اگر آپ چاہیں تو اس ہوٹل میں اس کی کرسیوں کی پوری تفصیل, اس کا رنگ, اس کے ستونوں کی شکل میں آپ کو بتا سکتا ہوں جہاں پیسے ملے تھے. اس لیے کہ جو دوسرا آدمی تھا وہ میرا دوست تھا, جو جس دنیا سے چلا گیا. ساری دنیا اس کی پشت پہ کھڑی ہوئی تھی. اچھا وہ تو ہے اپنا یعنی ولی اللہ ہے. اور عمران خان, یہ ٹھیک ہے 2018 میں اس کو سپورٹ کیا اسٹیبلشمنٹ نے, لیکن سپورٹ تو کیا 50 آدمی تو اپنے داخل کر دیے اور اس کو یرغمالی تقریباً بنائے رکھا. میں نے تو ان سے کہا تھا وہ چھوڑی ہر حکومت کو, ایسی حکومت میں کیا لینا دینا, ری الیکشن کرا لیں. اب وہ مانتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن ابھی بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا صاحب, ابھی بھی تو جو آدمی لڑے گا, جو آدمی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان, جو غلطیاں تو وہ کرے گا. وہ بنیادی طور پر پولیٹیکل اینیمل نہیں ہے, although he has learned a lot. اب وہ بات کو خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور چھپا بھی لیتے ہیں, اور جو چیز نہیں ظاہر کرنا چاہتے, اور اسٹریٹجی بھی قدرے بہتر بناتے ہیں. مشیر ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ ان کا ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے. لیکن اس کا کیا کریں گے, اس کے ووٹ دگنے ہیں. جتنا ٹالیں گے مہنگائی بڑھتی جائے گی, بدامنی بڑھتی جائے گی, ڈالر کی قیمت بڑھتی جائے گی, بھوک بڑھتی جائے گی, بے روزگاری بڑھتی جائے گی, غصہ بڑھتا جائے گا. ایسا طوفان اٹھے گا الیکشن میں. یہ لوگ سارے لوگ کہتے تھے کہ کانٹے کا مقابلہ ہے, یہ احمق کہہ رہا تھا وہ 75% سیٹیں جیت رہا ہے, اور اگر دھاندلی نہ ہوتی تو 85% جیت جاتا.
بائی الیکشن میں اگر بالکل ٹھیک یہ 16 کو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے، اور 19 کو دیکھ لیجئے گا آپ کیا ہوتا ہے. مینوپولیشن کی جو صلاحیت ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، حکومت کی، 5-7% سے زیادہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب وہ اور بھی کم ہو گئی ہے. البتہ نااہل اس کو ضرور کریں گے جہاں تک میری معلومات ہیں، اور جب نااہل کریں گے تو اس کو بھگتیں گے. جتنی ہم نے ریسرچ کی بر صغیر میں جیل بھرو تحریک جو چلی ہیں، کبھی کوئی کامیاب تو نہیں ہوئی. سو خان صاحب کا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ کامیاب ہوئی، بہت سی تحریکیں کامیاب ہوئی. 77 کی تحریک کامیاب اس لیے ہوئی کہ 40-50 ہزار آدمی جیلوں میں تھے، 329 قتل ہو گئے تھے، اور معیشت جو ہے وہ ظاہر ہے غیر متحرک ہو گئی تھی، اور فوج کو مداخلت کرنی پڑی. یہ سوال نہیں ہے کہ یہ جیل بھرو تحریک جو ہے وہ ناکام ہو سکتی ہے. سوال یہ ہے کہ اس کی تیاری کتنی ہے، پلاننگ کتنی ہے. خان صاحب سے مجھے آج 2 دن سے مسلسل یہ خیال آ رہا ہے. 2005 میں میں نے ان سے کہنا شروع کیا تنظیم 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 اہم ہوتی ہے، سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے. مشیر اہم ہوتے ہیں. اب وہ مشیر بھی اللہ کے فضل سے ان کے کوئی ایسے ہی ہیں، اور اس کا برا بھی مناتے ہیں. وہ جب ان سے کہا جائے تو وہ ویسے تو چپ کر جاتے ہیں لیکن برا ہی مناتے ہیں، اور تنظیم پہ توجہ نہیں ہے. سارے لیڈر ہمارے یہ سمجھتے ہیں سوائے قائد اعظم کے، وہ تنظیم پہ بہت توجہ دیتے تھے کہ یہ لانچنگ پیڈ ہے، پارٹی کو استعمال کر کے اقتدار حاصل کیا جائے. پارٹی کی تنظیم اگر مضبوط ہو، ترکی میں تنظیم تھی موجود تو فوج مداخلت ہی نہیں کر سکی. دنیا میں جہاں کہیں سیاسی پارٹیاں مضبوط ہیں، تو بعض ملک ہیں جیسے انڈیا، اس کا سائز ہی اتنا بڑا ہے، لیکن بہرحال تنظیمیں بھی ہیں، تنظیم کی بھی اہمیت ہے. تنظیم پہ توجہ دینی چاہیے. ان کے ورکر ہیں موٹیویٹڈ. جیل چلے جائیں گے مجھے اور خطرہ ہے، جیل چلے جائیں گے تو گھبرائیں گے. جیل کوئی ویسے تو جیل میں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم رہے ہیں جیل میں. وہ ویسے اخبار نویسوں کا ایجیٹیشن تھا، کوئی سیاسی نہیں تھا، تو کچھ بھی نہیں ہوتا. پہلے دن آپ کو بڑا عجیب لگتا ہے کہ رات کو شام کو 7 بجے 6 بجے بند کر دیا کمرے میں. وہ کمرے میں آپ بند ہی ہیں نا، تو کیا ہے. اور کھانا ظاہر ہے باہر سے لانے کی اجازت شروع میں نہیں ہوتی، پھر اجازت مل جاتی ہے، اور ذرا دقت ہوتی ہے. اور لوگ بیمار بھی تو ہو جاتے ہیں، 15 دن 20 دن 25 دن آدمی بیمار ہے تو مر جاتا ہے. اچھی اسٹریٹجی ہے آپ کے خیال سے یہ؟ رسک تو اس میں بہت ہے، لیکن ان کے لیے آپشن چھوڑا کوئی نہیں ہے نا. یعنی اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے خلاف ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ اب ظاہر ہے کہ اس کی تشکیل نو کرنی ہوگی. اٹ ول ٹیک ٹائم. ہم نہیں جانتے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ تو وقت لگے. جنرل صاحب بہتر بتا سکتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں، جو کہ وہ فوج میں رہے اور اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہے اور اس کو سمجھتے ہیں. اچھا ساری سیاسی پارٹیاں خلاف ہیں، اور اگر آپ برا نہ منائیں، در حقیقت سارے میڈیا گروپ ان کے خلاف ہیں. کہنے کو بعد بڑے غیر جانبدار ہیں، میں نے کوئی غیر جانبدار میڈیا گروپ نہیں دیکھا، بہت کم. یعنی انڈیویجول ہیں، انڈیویجول جرأت مند بھی ہیں، غیر جانبدار بھی ہیں، انصاف پسند بھی ہیں، رسک بھی لیتے ہیں. اس کی انتہائی مثال تو ارشد شریف ہیں، لیکن اور لوگ بھی ہیں، دیانتدار اخبار نویس ہیں، جرأت مند ہیں. سب سے ناراض کر کے اب خان صاحب کے پاس آپشن یہی ہے کہ جیل بھرو. آپشن دباؤ ڈالنے کے ساتھ یہ تو دیکھیے نا، دباؤ کا کوئی نہ کوئی حربہ تو انہیں استعمال کرنا تھا. ان کی ول توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو ذلیل کر رہے ہیں، گرفتار نہیں کر رہے. وہ سارے ان کے جو ان کے حامی ہیں نا، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، یہ ساری رات دربار امام بری کے دربار پہ عبادت کرتے ہیں، یا داتا گنج بخش پہ یا شاہ عبداللہ غازی کے مزار پہ. ان پہ شراب کا کیس بنا رہے ہیں. وہ یار کوئی انسانیت ہے، کوئی معقولیت ہے. اور شیخ رشید کو تو ہم جانتے ہیں، فواد صاحب کو مجھے پتہ ہی نہیں، سچی بات ہے. شیخ رشید کو ہم جانتے ہیں، یہ بات ہی غلط ہے اس کے بارے میں. اچھا تذلیل کر رہے ہیں مقدمے پہ. عمران خان پہ اتنے مقدمے ہیں کہ اگر چنگیز خان یا ہلاکو یا تیمور ہمارے زمانے میں ہوتا، اس پر بھی اس سے زیادہ مقدمے نہیں بن سکتے.